اپنی جوانی کے دھوکے میں مت پڑو، کیونکہ بہت جلد وہ تم سے چھین لی جائے گی۔ تم ایمان کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم میں صبر ہی نہیں ہے؟ یقیناً آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سنا ہوگا کہ صبر ایمان کے لیے ایسا ہے جیسے کہ سر جسم کے لیے۔ ابھی سے برداشت پیدا کرو، کہیں اتنی دیر نہ ہو جائے کہ برداشت تب پیدا ہو جب وہ رشتہ ہی نہ رہے۔ مستحق سائل خدا تعالیٰ کا ہدیہ ہے جو بندے کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ جب تک تو مخلوق کے ادب کا خیال نہ رکھے گا، خالق کے ساتھ ادب کا دعویٰ غلط ہے۔ اے لوگوں سے اپنی بدحالی کی شکایت کرنے والے، مخلوق سے شکایت کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ آپ کو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ مومن اپنے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہے اور منافق اپنے درہم و دینار پر۔ اگر دنیا میں صرف سکون ہوتا تو لوگ اللہ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ خود کو نیک اور پاک سیرت ثابت کرنے کے لیے دوسروں کی خامیوں اور برائیوں کا چرچا کرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہے کہ جو لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول ہے اور اپنے عیوب سے غافل ہے۔ تنہا محفوظ ہے، ہر گناہ کی تکمیل 2 سے ہوتی ہے۔ جب تک تیرا اترانا اور غصہ کرنا باقی ہے، اپنے آپ کو اہل علم میں شمار نہ کر۔ اگر صبر نہ ہو تو تنگ دستی یا بیماری وغیرہ ایک عذاب ہے، اور اگر صبر ہو تو کرامت اور عزت ہے۔ ان لوگوں کی رفاقت تلاش کرو جو خداوند کے ساتھ رفاقت کا لطف اٹھاتے ہیں۔ مومن جس قدر بوڑھا ہوتا ہے اس کا ایمان طاقتور ہوتا ہے۔ جس نے مخلوق سے کچھ مانگا وہ خالق کے دروازے سے اندھا ہے۔ دنیا کے سمندر سے بے خوف نہ رہو، اس میں بہت سے لوگ غرق ہو چکے ہیں۔ جو شخص اپنے نفس کا اچھی طرح معلم نہیں ہو سکتا، دوسرے کا کس طرح ہوگا؟ مجھے 2 چیزیں بنیادی اور پسندیدہ نظر آتی ہیں: حسن اخلاق اور بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ موت سے پہلے یاد خدا میں عزت ہے، کیونکہ کاٹنے کے وقت ہل چلانا اور بیج بونا حماقت ہے۔ اہل غفلت کے پاس بیٹھنا ہی تیری غفلت کی علامت ہے۔ لوگوں کے سامنے معزز بن جاؤ، ورنہ افلاس ظاہر کرنے سے لوگوں کی نظروں سے گر جاؤ گے۔ عورت کی 3 عادتیں گھر سے رزق کو ختم کر دیتی ہیں اور گھر پر مصیبتیں لاتی ہے۔ پہلی عادت اپنے شوہر کی نافرمانی کرنا۔ دوسری عادت بے پردگی اور بے حیائی کے ساتھ زندگی گزارنا۔ تیسری عادت اپنے رشتہ داروں کو حقیر اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنا۔ جسے کوئی ایذا نہ پہنچے اس میں کوئی خوبی نہیں۔ تیرا عمل تیرے عقائد کی دلیل ہے اور تیرا ظاہر تیرے باطن کی علامت ہے۔